شیخ مطہر طیار حافظہ اللہ ریاض کے ایک بہت بڑے عالم ہے. ایک دفعہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا, ایک اسی طرح کا صوفی آ گیا جو مملکہ العربیہ سعودیہ میں داخل ہونے کے بعد وہ سلفی ہونے کا جھوٹا چولا پہنتے ہیں صرف چندوں کے لیے. تو میں نے شیخ سے کہا کہ شیخ یہ صوفی ہے. شیخ کہتا فکر نہ کرو, میں ابھی لیبارٹری میں اس کو داخل کر کے رزلٹ نکال لیتا ہوں. شیخ نے کہا اس مولوی صاحب سے, دارالعلوم کے فارغ بزرگ سے, اللہ کہاں ہے؟ ابھی شیخ کے منہ سے اللہ کہاں ہے جملہ پورا نہیں ہوا, اس نے فوراً انگلی اٹھائی. میں نے کہا شیخ رٹا ہوا ہے سوال, وہ رٹا کے بھیجتے ہیں, چندہ لینا ہے تو حربوں کو دیکھتے ہی یوں کرنا. اللہ کی قسم اٹھا کر, اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کی قسم اٹھا کر یہ واقعہ سناتا ہوں. ایک دارالعلوم کے فاضل کا میں نے خود انٹرویو کیا ریاض میں, عربوں کا پورا اجتماع تھا, وہ انڈیا کا, میں پاکستان کا, باقی سب عرب تھے ماشاءاللہ. تو میں جا کے اسے 2 ہاتھوں سے ملا بڑے ادب و احترام سے. میں نے پیغام دیا ہاتھ ملا کے, میں بھی تیری پارٹی دا. اس نے بھی بڑے ادب سے, جی ماشاءاللہ خیریت سے ہیں شیخ, طبیعت ٹھیک؟ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک. باتیں چل پئی. میں کہاں سے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوں. میں نے کہا ماشاءاللہ اولیاء کی بستی سے ہیں, بڑی عظیم جگہ سے ہیں ماشاءاللہ, بہت پہنچے ہوئے بزرگوں سے فیض اٹھایا. میں نے باتوں میں لگا لیا, وہ یہی سمجھا کہ یہ بھی ہماری جماعت کا ہے. تو میں نے کہا حضرت اللہ کہاں ہے؟ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے, یہ میرا اور اس کا ڈائریکٹ واقعہ ہوا. اللہ کہاں ہے؟ تو جیسے کسی انسان کو کرنٹ کی تار لگ جائے نا, وہی ہو, فوراً کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ. تو میں نے کونی مار کے, ہماری اردو میں گفتگو, میں نے کونی مار کے کہا شرم آتی ہے؟ بزرگوں سے یہی سیکھا تھا, یہی عقیدہ پڑھا تھا, 8 سال اسی عقیدے پہ لگائے تم نے. تو میرے سے کہتا بھائی ناراض نہیں ہونا, اللہ کی قسم اگر یہ آیت نہیں پڑھوں گا یہ سعودی میرا خروج لگا دیں گے. میں نے یہ آیت ان کی وجہ سے پڑھی ہے, میرے اوپر ناراض نہ ہو, میرا وہی عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے. یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں, رب سے نہیں ڈرتے. تو اس شیخ نے پوچھا, شیخ مطہر طیار حافظہ اللہ نے, این اللہ؟ میں نے کہا شیخ سیکھ کے آیا. کہا تو فکر نہ کر, چپ تو کر 1 منٹ. تو کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ید ہے, ہاتھ ہے؟ کہتا اعوذ باللہ استغفر اللہ, اللہ ما فی ید مین کلام اللہ ید, اعوذ باللہ حرام هذا ما فی کدا کدا, اللہ ما فی ید مین کلام. میں نے کہا شیخ یہ بیچارہ بھول گیا, یہ سوال نہیں یاد کیا اس نے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس صفت کا اس بات کر رہے اور کہا اللہ کا ہاتھ ہے, ان کے ہاتھوں کے اوپر, جماعت کے ہاتھوں کے اوپر, لیکن اس کی تشبیہ مخلوق کے ہاتھ کے ساتھ نہیں دی جا سکتی. اور اللہ کا چہرہ ہے, لیکن ایسا نہیں جیسے مخلوق کے چہرے ہیں. اللہ کے چہرے کو مخلوق کے چہرے کے ساتھ نسبت نہیں دی جا سکتی. یہ ابو حنیفہ کے عقائد سنا رہا ہوں رحمہ اللہ. ہمیں تانا دیتے ہیں, امام صاحب کی توہین کرتے ہیں. ارے ہم امام صاحب کی توہین کرنے والے کو بدعقیدہ سمجھتے ہیں, اہل الحدیث کی جماعت سے خارج سمجھتے ہیں. جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام مالک رحمہ اللہ, امام شافعی رحمہ اللہ, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, ان کی توہین کرتا ہے, وہ سلفی نہیں ہے, وہ اہل الحدیث نہیں ہے, وہ اہل السنہ کی جماعت میں شامل نہیں ہے جو ان ائمہ کی تکفیر کرے یا ان کے خلاف زبان درازیاں کرے. یہ ہمارے امام تھے, یہ اہل السنہ کے امام تھے. ارے یہ دین اسلام کے پھول تھے, جس کی خوشبو سے ہمیں محمد کی حدیث مل جائے وہی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض لوگ تو انچاہے طور پر یعنی انجانے میں یہ عقیدہ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. میں ابھی ایک مفتی صاحب کو سن رہا تھا, وہ الہاد پر بہت کام کرتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پر, اور اسلام کی دعوت دیتے غیر مسلم کو. وہ صاحب کہہ رہے, مفتی صاحب, کہ اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے باہر ہے, یعنی وہ حلول کا عقیدہ نہیں رکھتے ایسا بتا رہے. لیکن پھر وہ یہی کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ لامحدود ہے. جب آپ ایک ذات کو لامحدود مانتے ہو تو پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ مکان سے باہر ہے؟ جب آپ مکان سے باہر مان رہے تو پھر وہ محدود ہو گیا, محدود ہوا نا. تو آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مکان سے باہر ہے اور لامحدود بھی, دونوں میں بات میں آپ کی ٹکراؤ ہے. تو جب ایک بندہ لامحدود ایک چیز کو مان رہا ہے تو سیدھی سی بات وہ یہ مان رہا ہے کہ وہ ہر جگہ میں بھی اللہ کو مان رہا ہے, تبھی تو لامحدود کہہ رہا ہے. ورنہ لامحدود کہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟